إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی تعریف و توصیف، رکوع و سجدے، عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کائنات کو چلانے والا ہے، جس نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور پھر تمام کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، آج کا موضوع فکر آخرت کے حوالے سے قبر کی پہلی رات، کیونکہ اس طرح کے موضوعات دلوں پر پڑی ہوئی زنگ کو دور کرنے کا کام کرتے ہیں اور سخت دلوں کی نرمی کا سبب بنتے ہیں، لہذا اس طرح کے رقت آمیز موضوعات بیان کرنے کا مقصد آخرت کی یاد دہانی اور تذکیر ہوتا ہے، اور دلوں پر جو گرد و غبار جم چکا ہو، جو زنگ لگ چکا ہو، اس آلودگی کو، اس زنگ کو، اس غبار کو اس طرح کے رقت آمیز موضوعات کے ذریعے اللہ رب العالمین ممکن ہے دور فرما دے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بھی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام کے دلوں کو پاکیزہ سے پاکیزہ تر بنانے کے لیے اس طرح کے موضوعات کو بیان کیا، اور صحابہ اکرام کے سامنے اس طرح کے موضوعات جب بیان ہوتے تو واقعی ان پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی، اور وہ آخرت کو یاد کرنے لگتے اور آخرت کا خوف ان پر طاری ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، قبر کے سلسلے میں 3 باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، قبر سیاہ تاریک گھڑا ہے۔ قبر میں نہ بلب کی روشنی ہے، نہ چاند کی روشنی ہے، نہ سورج کی کرنیں وہاں پہنچیں گی، اور نہ ستاروں کی جگمگاہٹ اور نہ جگنوں کی وہاں پر تمتماہٹ ہے، نہ وہاں پر جگنوں کی کوئی روشنی یا کرن نظر آئے گی۔ قبر انتہائی تاریک اور سیاہ گھڑا ہے، جہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اگر روشنی کا کچھ انتظام وہاں پر ہو سکتا ہے تو وہ انسان کے اپنے اعمال ہیں، اگر اس کے عمل نہیں تو اس کی قبر پر چراغ جلائے جائیں، قمقمے لگائے جائیں،
کتنی ہی روشنی کر دی جائے، اس کی قبر میں اس سے کوئی، اس کی قبر کی تاریکی اس سے دور ہونے والی نہیں ہے۔ قبر کی روشنی اس کے اپنے اعمال ہیں۔ قبر سیاہ تاریک گڑھا ہے۔ نمبر 2، قبر پرخطر بے آباد جگہ ہے، ویرانہ ہی ویرانہ ہے۔ قبر میں کوئی آبادی نہیں ہے۔ ہر قبر میں انسان تنہا ہوگا۔ وہاں پر نہ ماں باپ کا سایہ شفقت اس کے ساتھ ہوگا، نہ بچوں کے، نہ اس کے بھائی بہنوں کی محبتیں اس کے ساتھ ہوں گی، نہ اولاد کا سہارا اس کے ساتھ ہوگا۔ قبر ویرانے کا گڑھا ہے، ویرانہ بھی ایسا کہ جو پرخطر ہے، جو دم کو گھٹانے والا ہے، جو پرخطر ہے، جو انسان کے اندر وحشت پیدا کرنے والا ہے۔ ایسا ویرانہ کہ نہ وہاں پر کوئی شہر آباد ہے، نہ وہاں پر کوئی بازار ہے، نہ وہاں پر دنیا جیسی کوئی رونقیں ہیں، نہ وہاں دوستوں کی گپ شپ ہے۔ وہاں پر انسان کے دل بہلانے کے لیے کوئی مجمع نہیں ہے۔ قبر جو ہے ویرانے کی جگہ ہے۔ نمبر 3، قبر سانپ، بچھو اور کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہے۔ قبر میں مٹی کا بچھونا ہوگا، مٹی کا بستر ہوگا، اور اوپر سے بھی اس کے اوپر چادر کے طور پر ایک طرح سے مٹی ہی ہوگی۔ قبر جو ہے کیڑے، بچھو اور موذی اژدہوں کا جو ہے وہ گڑھا ہے۔ قبر کے بارے میں یہ تصورات ہم اپنے ذہن میں لائیں کہ قبر کیسی جگہ ہے۔ قبر کا ویرانہ، قبر کی ویرانی، قبر کی تاریکی، اور قبر سانپ، بچھو اور خطرناک جو ہے اژدہوں کی جگہ ہے، جو کہ اللہ رب العالمین نے جن میں سے بعض اژدہوں کو باقاعدہ عذاب کے طور پر مسلط کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قبر کی اسی ہولناکی کی وجہ سے، اسی وحشت کو یاد کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام زارو قطار رویا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے جنازے میں گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر کرنے لگے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام پر قبر کی وحشت کو یاد کر کے، قبر کی ہولناکی کو یاد کر کے وہ رقت طاری ہوئی۔ آپ علیہ السلام پر وہ کیفیت طاری ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے لگے، اور اس قدر روئے قبر کے پاس بیٹھ کر، اور پیارے نبی علیہ السلام اس قدر روئے کہ مٹی تر ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کے آنسوؤں سے مٹی تر ہو گئی، اور آپ علیہ السلام نے اسی حالت میں سسکیاں لیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں اس مقام کے لیے تیاری کر لو، اے میرے بھائیوں اس جگہ کے لیے تیاری کر لو۔ صحابہ اکرام کو یاد دہانی کروائی، صحابہ اکرام کو قبر کی ہولناکیوں سے، قبر کی وحشتوں سے ڈرایا، قبر کی ویرانیوں سے ڈرایا۔ یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں اس مقام کے لیے تیاری کر لو، اس جگہ کے لیے تیاری کر لو۔ اور کامل الحیا والایمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر بھی عجیب کیفیت طاری ہو جاتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا گزر جب کسی قبر کے پاس سے ہوتا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زارو قطار رونے لگتے۔ قبر کے پاس سے گزرتے تو بے انتہا روتے، اور اس قدر روتے حتی یبل لحیتہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی آنسوؤں میں تر ہو جاتی۔ کہا گیا، قیل لہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ اے صحابی رسول عثمان،
تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، آپ کے سامنے جنت و جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ اس قدر نہیں روتے ہیں جتنا آپ قبر کے پاس روتے ہیں۔ آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جہنم کی ہولناکیاں، جہنم کی خطرناکیاں آپ جانتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے جنت و جہنم کا تذکرہ کیا جائے تب بھی آپ اس قدر نہیں روتے جس قدر آپ قبر کے پاس زار و قطار روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے رونے کی وجہ بتائی کہ کس بات کو یاد کر کے وہ زار و قطار روتے ہیں۔ کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ وإن لم ینج منہ فما بعدہ اشد منہ۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، آخرت کی پہلی منزل، آخرت کی منزلیں ہیں، سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ انسان مرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا سابقہ قبر سے پڑتا ہے، اس کے بعد پھر قیامت برپا ہوگی اور روز محشر اس کو اٹھایا جائے گا، وہاں پر حساب و کتاب ہوگا، وہ آگے کا پڑا ہوا، لیکن سب سے پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے۔ اور قبر ایسی جگہ ہے کہ جس کے آگے کے معاملات درست ہوں گے قبر میں بھی اس کو آسانی ہوگی، اور جس کے آگے کے معاملات بیکار ہوں گے قبر میں بھی اس کے لیے مشکلات ہوں گی۔ لہذا حضرت عثمان نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، اگر قبر میں نجات پا گئے، اگر قبر میں نجات پا گئے تو آگے کی منزلیں جو ہوں گی وہ اس سے زیادہ آسان ہوں گی۔ گویا کہ قبر میں نجات پانا یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ اس کے ساتھ آگے بھی اچھا معاملہ ہونے والا ہے، اس کے ساتھ آگے بھی آسانی ہونے والی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اور اگر قبر ہی میں نجات نہ پائی، اگر قبر ہی میں آسانی نہ ہوئی تو اس کے بعد والی منزلیں اس سے زیادہ مشکل ہوں گی۔ اس وجہ سے میں قبر کے پاس کھڑے ہو کر، قبر سے جب میرا گزر ہوتا ہے تو قبر کی ہولناکیوں کو یاد کر کر، اس کی وحشتوں کو یاد کر کے، اس کی خطرناکیوں کو یاد کر کے زار و قطار روتا ہوں۔ اپنے رونے کی وجہ کیا بتائی کہ قبر آخرت کی کیونکہ پہلی منزل ہے، یہاں پر اگر آسانی ہوئی تو آگے کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی، یہاں پر اگر مشکل ہو گئی تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہو جائیں گی۔ یہ تھا ان کا قبر پر کامل ایمان، یہ تھا قبر کو یاد کر کے ان پر رقت طاری ہو جانا، یہ تھی ان کے دلوں کے نرمی کا اظہار، ان کے دلوں کی نرمی کا سبب کہ قبر کے سامنے سے بھی گزرتے تھے تو زار و قطار رونے لگتے تھے، زار و قطار۔ اور حضرت قبر کی ہولناکیاں، قبر کی خطرناکیاں، قبر کی وحشتیں اس قدر ہے میرے بھائیوں، اس قدر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، خادم رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، ولولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبور، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، مسلم شریف کی حدیث کہ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنا دے۔
وہ تمہیں قبر کے عذاب کو دکھا دے. لیکن میں اللہ سے یہ دعا کیوں نہیں کرتا؟ اس وجہ سے کہ اگر تم قبر کے عذاب کو دیکھ لو گے، اگر تم قبر کی ہولناکی کو دیکھ لو گے، تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ کہیں تم اپنے مردوں کو دفن کرنا نہ چھوڑ دو، کیونکہ پھر تم کو یہ گوارا نہ ہوگا کہ تم اپنے باپ کو اس قبر میں لٹاؤ کہ جو اس قدر خطرناک اور اس قدر وحشتناک ہے. تمہارا دل یہ گوارا نہیں کرے گا، تمہاری طبیعت اس چیز پر رضامند نہیں ہوگی کہ تم اپنی شفیق ماں کو، تم اپنی پیاری ماں کو اس قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارو جو اس قدر خطرناک ہے، جو اس قدر تاریک ہے، جو اس قدر وحشتناک ہے، جس کا عذاب اس قدر ہولناک ہے. تم پھر اس چیز پر تیار نہ ہوگے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز کو، اپنے پھول سے بچوں کو، اپنی اولاد کو قبر میں رکھو. لہذا اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے. اندازہ لگائیے قبر کس قدر ہولناک ہوگی، قبر کس قدر خطرناک ہوگی، قبر کی وحشت اور قبر کا عذاب کس قدر خطرناک ہوگا. رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام پر قبر کی ہیبتوں کو ظاہر کیا گیا تھا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر کی ہولناکیوں کا کشف کیا گیا تھا. کئی قبروں کے عذاب کو رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام پر ظاہر کر دیا گیا. صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ کئی مرتبہ قبر کے عذاب کو رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام پر ظاہر کر دیا گیا اور دکھا دیا گیا کہ اے نبی، جس قبر کے پاس سے آپ گزر رہے ہیں اس قبر والے کو یہ عذاب ہو رہا ہے اور اس طریقے سے عذاب ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر گویا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارہ دیا کہ اگر تم اپنی نگاہوں سے، اپنے کانوں سے قبر کے عذاب کو دیکھ اور سن لو تو اپنے عزیزوں کو دفن کرنا چھوڑ دو. تم ان کی میت کو، تم ان کی باڈی کو اپنے پاس رکھے رہو گے، پیار و محبت میں اپنے گھروں میں رکھے رہو گے، لیکن قبر میں نہیں دفناؤ گے. میرے بھائیوں، جس قبر کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، اسی قبر میں مجھے اور آپ کو فردن جانا ہے. اسی قبر میں مجھے اور آپ کو تنہا جانا ہے. اسی قبر میں ہمیں اور آپ کو تنہا جانا ہے. اور یہ مسلم ہے، یہ یقینی چیز ہے کہ جانا ہی جانا ہے. آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جس کو ہمیشگی والی زندگی ملی ہو، جس کو ہمیشہ والی سانسیں ملی ہو، جس کی سانسوں کا ڈورا کبھی نہ ٹوٹے، جس کے جسم سے کبھی روح قبض نہ کی جائے. ایسا کوئی آج تک اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا. اللہ رب العالمین نے جس کو بھی پیدا کیا ہے اس کو مرنا ہے، پھر چاہے وہ شیر کے منہ میں چلا جائے یا چیتا کے پیٹ میں چلا جائے یا مگرمچھ اس کو نگل لے یا اس کو جلا کر راکھ کر دیا جائے یا اس کو قبر میں دفن کر دیا جائے. بہرحال قبر والے جو آثار ہے، قبر والا جو منظر ہے، اس سے اس کو گزرنا ہے، اس سے اس کو بہر صورت گزرنا ہے. وہ احکم الحاکمین، وہ احسن الخالقین، وہ قادر مطلق اس چیز پر قادر ہے کہ کسی کی بوٹیاں کر بھی اگر ادھر ادھر دفنا دیا گیا یا اس کو شیر اور چیتے کھا گئے تب بھی وہ ان کو جمع کر کے اس پر قبر کے مناظر کو منطبق کر دے گا. اس کو قبر والے احوال سے گزرنا پڑے گا، اس کو ان احوال سے گزرنا پڑے گا. لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس قبر کے تعلق سے یہ ارشادات فرمائے ہیں، اسی قبر میں میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو جانا ہے. لہذا کیا ہمیں اس قبر کے تعلق سے فکر نہیں کرنی چاہیے؟ کیا اس قبر کے تعلق سے ہمارے اندر فکر مندی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہم اپنی زندگی یوں ہی گزارتے رہیں؟ ہمارے اندر اپنی اصلاح کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے اندر تبدیلی نہیں آنی چاہیے؟ ہمیں اپنا محاسبہ نہیں کرنا چاہیے؟
یقیناً میرے بھائیوں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اگر ہماری زندگی مسجدوں سے دور رہ کر گزر رہی ہے تو اپنے آپ کو مسجدوں کے قریب کرنے کی فکر کرو. اگر ہماری زندگی اسلامی تعلیمات سے دور رہ کر گزر رہی ہے تو اپنے آپ کو اسلام کے قریب کرو. اپنے آپ کو اسلام کے قریب کرو. اپنے آپ کو شریعت کا پابند کرو. اپنی آخرت بنانے کی میرے بھائیوں ہمیں فکر ہونی چاہیے. اپنی قبر کو آسان کرنے کی ہمیں فکر ہونی چاہیے. قبر آپ دیکھتے ہیں نا، جب دفن کیا جاتا ہے تو اس پہ تختے رکھ دیے جاتے ہیں تاکہ اس پر کوئی مٹی نہ گرے، تاکہ اس پر کوئی پتھر نہ گرے، تاکہ باہر سے کوئی جانور اس پر حملہ نہ کر دے. یقین رکھیے اللہ رب العالمین کا جو عذاب ہے اور اللہ کی مسلط کردہ جو چیزیں ہیں اس میں یہ تختہ رکاوٹ نہیں ہے، اس میں اوپر سے بنائی گئی یہ قبر رکاوٹ نہیں ہے. اسی قبر میں عذاب ہوگا، اسی قبر میں عذاب ہوگا، اسی قبر میں حساب، اسی قبر میں سوالات پوچھے جائیں گے. اور اللہ رب العالمین اسی قبر میں بندے کو یہ دکھا دے گا کہ آگے تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کی ہولناکی اس قدر شدید ہے میرے بھائیوں، ہم اس کے بارے میں فکر نہیں کرتے، ہم اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے. ہم بس جمعہ نماز پڑھنے کے عادی ہیں. ہم جمعے کے دن مسجدوں کو بھرنے کے عادی ہیں. جمعے کے دن ہم اوپر منزل تک، تیسری منزل تک، چوتھی منزل تک مسجدوں کو بھرنے کے عادی ہیں. جمعے کے دن مسجدوں کے باہر روڈ تک صفیں بچھ جاتی ہیں. بعض جگہ دیکھیے مسجدوں کے روڈ تک، اور کوئی ایک مسجد نہیں، ساری مسجدیں بھر جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قدر مسلمان ہیں جو مسجدوں کو بھر سکے، لیکن ہماری نمازیں صرف جمعے کے لیے ہیں. ہماری پختہ مسجدیں، ہماری یہ عظیم الشان مسجدیں، ہماری یہ عالیشان مسجدیں صرف جمعے کے لیے ہیں، صرف یہ جمعے میں بھرتی ہیں. اس کے سارے فلور، اس کی ساری صفیں صرف جمعے میں بھرتی ہیں. اس کے علاوہ یہ مسجدیں ویران رہتی ہیں، اس کے علاوہ یہ مسجدیں خالی رہتی ہیں، اس کے علاوہ ان مسجدوں کو بھرنے والا کوئی نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، کیا ہمیں اور آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے اپنی قبر کی؟ کیا ہمیں اور آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے اپنی آخرت کی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندازہ لگائیے کہ کس قدر ہولناک منظر ہوگا قبر کا. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے تعلق سے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے متعلق خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. فلما ذکر ذالک وجل المسلمون وجتن، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قبر کے احوال کو بیان کیا، جب قبر کی ہولناکیوں کو بیان کیا تو صحابہ اکرام کی چیخیں نکل گئیں. اندازہ لگائیے کس قدر ہولناک جگہ ہوگی، کس قدر خطرناک جگہ ہوگی. دنیا میں ہمیں کتنے دن رہنا ہے؟ کیا کوئی ایسا سرٹیفکیٹ ملا ہے کہ ہمیشہ رہیں گے؟ کیا کوئی ایسی مثال دنیا میں گزری ہے کہ فلاں شخص ہمیشہ رہا ہو؟ دنیا میں کتنے دن رہنا ہے؟ ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے. ٹھیک ہے، دنیا سے لا تعلقی اسلام نہیں سکھاتا. اسلام نہیں کہہ رہا کہ اپنے بال بچوں کو چھوڑ دو، گھر بار کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو، نہیں کہہ رہا. لیکن اسلام کہہ رہا ہے ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی تو تیاری کرو. دنیا کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی آخرت کی بھی تو تیاری کرو. یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کے چکر میں آخرت کو پورے طریقے سے بھول جاؤ. میرے بھائیوں، ایک دن قبر میں ضرور جانا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی وجہ سے، قبر کی اس ہولناکی کی وجہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں جب تشہد میں بیٹھتے تو ہمیشہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو تشہد میں بیٹھنے کے بعد اتحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں. اس کے بعد کئی دعائیں ثابت ہیں جو ہم اور آپ نہیں پڑھتے. ہم اور آپ صرف ایک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں. عام طور سے لوگ
جبکہ اس موقع پر کئی دعائیں ثابت ہیں، ان میں سے ایک دعا، 3 دعائیں جتنی انسان کو یاد ہے پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشہد میں بیٹھتے تو سلام پھیرنے سے پہلے قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اللہ کے نبی بخاری و مسلم کی روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگتے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، زندوں اور مردوں کے فتنے سے، مسیح دجال کے فتنے سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان بڑے بڑے فتنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو قبر کا عذاب یہ وہ عذاب ہے کہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کے عذاب سے، جبکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی جنت ہے۔ جنت، نیک آدمی کی قبر جنت ہی ہوتی ہے، ایک طرح سے جنت کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے۔ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر میں آرام ہے، سکون ہے، کوئی شک ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں اعلی مرتبے ملنے والے ہیں، کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں۔ امام الانبیاء ہیں، بخشے بخشائے ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، چنے ہوئے ہیں، منتخب کردہ ہیں، لیکن دل کی نرمی کا یہ عالم ہے، قبر کے عذاب سے ڈرنے کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے عذاب کو یاد کر کے زار و قطار رویا کرتے تھے، اور قبر کے فتنے سے، قبر کی آزمائش سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشہد میں بیٹھ کر پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ میرے بھائیوں، قبر میں جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کی پہلی رات ہی سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ جب نیک شخص کی روح کو فرشتے قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، جب نیک شخص کی روح کو فرشتے نکالنے کے لیے آتے ہیں، اس کے لیے جنت سے خوشبودار کفن لاتے ہیں، جنت کا کفن لاتے ہیں، اس کی روح کو اس میں لپیٹنے کے لیے خوشبودار کفن لاتے ہیں، آ کر اس کو سلام عرض کرتے ہیں اور اس کی روح کو اس کے جسم سے نکالتے ہیں اور اس خوشبودار کفن میں اس کو لپیٹ کر اوپر علیین کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ وہاں علیین میں اس کا نام درج ہوتا ہے اور پھر وہاں سے واپس اس کی روح کو بھیج دیا جاتا ہے تاکہ حساب و کتاب قبر میں، تاکہ وہ سوالات کے جوابات دے سکے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب نیک آدمی کو قبرستان کی طرف لے کر جاتا ہے تو وہ کہتی ہے، قدمونی قدمونی، مجھے لے کر چلو، مجھے جلدی لے کر چلو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کی اس آواز کو ہر ایک سنتا ہے سوائے انسان کے، اور اگر انسان کو اللہ رب العالمین وہ آواز سنا دے تو وہ بے ہوش ہو جائے، انسان خوف کے مارے بے ہوش ہو جائے، اس کی آواز کو انسان کے علاوہ تمام چیزیں سنتی ہیں، اور اس کو جب قبرستان لے کر جایا جاتا ہے، قبرستان میں، قبر میں جب اس کو اتار دیا جاتا ہے اور اس کو دفن کر کے وہاں سے اس کے احباب، اس کے رشتہ دار وہاں سے چلنے لگتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس منکر نکیر آ جاتے ہیں، سوال و جواب کرنے والے اس کے پاس آ جاتے ہیں اور اس کو اٹھا کر بٹھا دیا جاتا ہے اور پھر اس سے سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ سب سے پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟
تو نے اپنا رب کسے مانا، اپنا خالق کسے مانا، تو نے اپنا مشکل کشا کسے مانا، تو نے اپنا بگڑی بنانے والا کسے مانا، تو نے عبادتیں کس کی، رکوع اور سجدے کس کے لیے کیے؟ اگر وہ مومن ہوتا ہے، اگر وہ توحید والا ہوتا ہے، وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کیا جاتا ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، تیرا مذہب کیا تھا؟ دنیا میں مختلف طریقے کے فکر و نظریات تھے، مختلف قسم کے افکار و نظریات تھے، مختلف قسم کے دھرم اور ادیان تھے۔ ان مذہبوں پر تو نے کس مذہب کو ترجیح دی، ان دھرموں پر تو نے کس دھرم کو اہمیت دی؟ اگر وہ اسلام والا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا مذہب، میرا دین اسلام ہے۔ اس سے تیسرا سوال کیا جاتا ہے، اس سے تیسرا سوال کیا جاتا ہے کہ اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اگر وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا اور آپ کا پیروکار ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ یہ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یا پھر بعض حدیثوں کے مطابق اس سے سوال کیا جاتا ہے من نبیو کا، تیرے نبی کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب وہ نیک آدمی ہے کیونکہ تبھی اس نے یہ درست جواب دیے، وہ باعمل آدمی ہے تبھی اس نے درست جواب دیے، تو منکر نکیر اس کو آرام اور سکون سے لٹا دیتے ہیں۔ اب تو سو جا، اب تیرے اوپر کوئی خطرہ نہیں ہے، اب تجھ پر کوئی خدشہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے وہ یہ آرام پا کر، یعنی جب تینوں سوالات کے جواب صحیح صحیح دے دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں، مجھے جو یہ راحت ملی ہے، مجھے جو یہ آسانی مل گئی ہے، مجھے جو یہ نعمت ملی ہے، میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں کہ میں کس قدر سکون میں ہوں۔ میرے گھر والے میرا غم کر رہے ہیں میری وفات کا، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر والوں کو بتا آؤں۔ لیکن میرے بھائیوں، کسی کو یہ مہلت نہیں دی جائے گی، کسی کی روح کو یہ مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ واپس آئے اپنے گھر والوں کے پاس اور ان کو بتا دے۔ یہ جتنے لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ روح جمعرات کے دن آتی ہے، روح فلاں تاریخ میں آتی ہے، شبرات میں آتی ہے یا فلاں تہوار میں آتی ہے، یہ عوام سے جھوٹ بولتے ہیں، یہ اپنی دکانیں سجاتے ہیں، یہ اپنے الو سیدھے کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا اور حدیث پاک کا فیصلہ ہے کہ روح دنیا میں واپس نہیں آتی، لہذا اس کی اس آرزو کو پورا نہیں کیا جاتا۔ یہ اس کی پہلی رات ہے، یہ اس کا پہلا دن ہے، اور یہیں سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ اب میرے ساتھ بہترین معاملہ ہونے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَتْ غَيْرُ صَالِحَةٍ، اگر وہ مرنے والا غیر صالحہ ہوتا ہے، یعنی وہ مرنے والا باعمل نہیں ہوتا، ایمان والا نہیں ہوتا، یا ایمان والا ہوتا ہے لیکن باعمل نہیں ہوتا، تو جب اس کی میت کو قبرستان کی طرف لے کر جایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے کدھر لے کر جا رہے ہو، ہائے ہائے مجھے کدھر لے کر جا رہے ہو۔ اور جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور منکر نکیر اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، ہر سوال کے جواب میں وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم، ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس پر اژدہا مسلط کر دیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت کے دن تک اس کو ڈستے رہیں گے، اس کو ڈسنے کا عذاب دیتے رہیں گے۔ ایسے بے عمل شخص کا بچھونا بھی آگ کا ہوگا، اس کا اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا۔ میرے بھائیوں، قبر ہی سے اس پر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اور رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا مات احدکم عرض علیہ مقعدہ،
عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، جب تم میں سے کوئی شخص مرتا ہے تو قبر میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے، صبح شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے۔ ان کان من اہل الجنت فمن اہل الجنت وان کان من اہل النار فمن اہل النار، اگر وہ جنتیوں میں سے ہوتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت کا اسے دکھایا جاتا ہے، اور اگر وہ جہنمی ہوتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والا اس کو دکھایا جاتا ہے۔ گویا کہ قبر ہی میں اس پر جنت کی ہوائیں آنے لگتی ہیں یا جہنم کا عذاب اس کی طرف قبر ہی میں آنے لگتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس قبر کی فکر کرنی چاہیے، اس قبر کے عذاب سے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگنی چاہیے، اس قبر کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی چاہیے۔ یقین جانیے، اور آپ کو بے شک یقین ہے، لیکن غفلت کی چادر اوڑھ کر ہم اور آپ سو رہے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو مرنا ضرور ہے اور قبر میں جانا ضرور ہے، اور قبر میں اتار کر ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہمارے دوست و احباب واپس پلٹ آئیں گے، اور جب وہ واپس پلٹ کر آئیں گے ان کے پاؤں کی چاپ، ان کے چلنے کی آہٹ تک ہمیں سنائی جائے گی۔ حدیث میں آیا کہ جب چھوڑ کر اس کے عزیز و اقارب جا رہے ہوتے ہیں اسے قبر مر، تو وہ ان کے جانے کی آہٹ کو سنتا ہے۔ آخر کیوں سنایا جاتا ہے؟ اگر آخر اس کو اس آہٹ کو کیوں سنایا جاتا ہے؟ تاکہ اس کو اس آخری مقام پر بھی یہ افسوس ہو جائے، یہ حیرانی ہو جائے کہ یہاں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ میں جن کے ساتھ دنیا میں جلوتوں میں رہا کرتا تھا، میں جن کے ساتھ دنیا میں غفلت میں رہا کرتا تھا، آج وہ مجھے تنہا قبر میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور وہ واپس دنیا کی طرف پلٹ کر جا رہے ہیں، اور مجھے اپنی قبر میں تنہا پہلی رات بھی گزارنی ہے، اور قیامت تک مجھے اس قبر میں اسی طریقے سے رہنا ہے، تاکہ اس کو یہ احساس ہو جائے۔ اللہ رب العالمین آخری مقام پر بھی اس کو یہ احساس دلا دے، اور اس کے افسوس میں مزید اضافہ ہو جائے، اس کے غم میں مزید شدت پیدا ہو جائے۔ لہٰذا جانے والوں کی آہٹ بھی اس کو سنائی جاتی ہے 40 قدموں تک۔ اس کے علاوہ کچھ اور سنائے جانے کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، صرف یہ آہٹ اللہ رب العالمین اس میت کو سناتا ہے، اور وہ بھی اپنی حکمت کے تحت سناتا ہے، تاکہ اس کو قبر میں یہ احساس ہو جائے کہ اب تمام لوگ مجھے چھوڑ کر جا چکے، اب قبر میں میں ہوں یا میرے اعمال، ایک کاش میں نے دنیا میں عمل کیا ہوتا، تاکہ اس کو یہ افسوس ہو کہ کاش میں نے دنیا میں عمل کیا ہوتا۔ میرے بھائیوں، قبر سے پہلے ہم آج اس دنیا میں ہیں، لہٰذا ہمارے اور آپ کے پاس آج موقع ہے کہ ہم آج اس قبر کی تیاری کریں، اور قبر میں پھر ہم افسوس کرنے سے بچیں، اور قبر کے عذاب سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔